السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العظيم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 184 نمبر کی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، کہ تھوڑے دنوں روزے رکھ لیا کرو۔ اس سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ ان رمضان کے روزوں میں ایک آسانی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا بیمار ہو جس کو روزہ رکھنا مشکل ہو یا مضر اور نقصان دہ ہو، یا وہ سفر شرعی پر ہو، تو اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھ کر دوسرے ایام میں اتنے ہی روزے شمار کر کے رکھ لینا چاہیے، رکھ لے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور دوسری آسانی ان رمضان کے روزوں میں یہ بھی دی گئی تھی کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں مگر روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا، تو ان کو اس کی اجازت دی گئی تھی کہ فدیہ دے دیں، وہ یہ غریب کو کھانا کھلا دیں، اور جو شخص اپنی خوشی سے اس فدیے کی رقم میں کچھ خیر خیرات زیادہ کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن روزہ نہ رکھنے کے بجائے روزہ رکھ لینا بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو روزے کی فضیلت کو۔ تو یہ آیت پاک کا مفہوم ہے۔ اس کی تفسیر سماعت فرمائیں۔ یہاں پہلی بات جو فرمائی اللہ نے ایام معدودات، کہ روزے رکھنا ہے چند معدود ایام، گنے چنے چند ایام، اور اس کی تفسیر رمضان کے روزوں ہی سے کی گئی ہے کہ رمضان کے روزے اگرچہ پورے ایک مہینے بھر کے روزے ہیں، 30 یا 29 روزے، جو بظاہر دیکھنے میں تو زیادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن پورے سال کے 12 مہینوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ چند دن ہیں، کیونکہ 12 مہینوں میں 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دی اور ایک مہینہ روزہ رکھوایا جا رہا ہے، تو یہ 10% سے بھی کم حصہ آدمی سے روزہ رکھوایا جا رہا ہے، اور 90% سے بھی زیادہ اس کو
اجازت دی جا رہی، رخصت دی جا رہی ہے، تو یہ چند ہی ایام ہو گئے. تو ایام معدودات کہ چند گنے چنے دن روزے رکھ لو، باقی سب کھاؤ پیو سال بھر 11 مہینے. پھر اس میں یہ جو گنے چنے دن رمضان کے روزے رکھنے کی کا جو حکم دیا گیا، جس میں اس میں بھی چند رخصتیں ہیں. جیسے بیمار آدمی کو رخصت ہے، سفر میں جانے والے، سفر میں گئے ہوئے آدمی کے لیے رخصت ہے، اور بھی اسی طرح کچھ رخصتیں ہیں. ان رخصتوں کا اس میں بیان ہے. تو سب سے پہلی بات، فمن کان مریضا، فمن کان منکم مریضا، کہ جو تم میں سے مریض ہو. تو مریض کا مطلب کیا ہے؟ بیمار. مریض کا معنی ہے بیمار. تو بیمار کا مطلب کیا ہے؟ بیمار کا مطلب ایسا بیمار کہ جو روزہ رکھنے سے اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہو جاتی ہو، کہ روزہ رکھ کر دیکھ لیا اتنا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنی سخت تکلیف اس کو ہو رہی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہے. یا روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری اس کی بڑھ جاتی ہے، یا بڑھ جانے کا قوی اندیشہ ہے. تو یہ ایسے بیمار کے لیے تھوڑی سی رخصت ہے کہ جب تک وہ بیماری سے فارغ ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تب تک رمضان کے ان روزوں میں، رمضان کے ان دنوں میں روزہ نہ رکھ کر گزار سکتا ہے. جب رمضان گزر جائے تو جتنے دن یہ بیمار رہا اتنے دن شمار کر کے غیر رمضان میں، رمضان کے بعد صحت مند ہو جانے کے بعد اتنے دن شمار کر کے اتنے روزے رکھ لے. تو رمضان کے ان دنوں میں بیماری کی وجہ سے اس کو رخصت دی گئی کہ وہ روزہ نہ رکھے، اجازت ہے. لیکن وہی شرط ہے جیسے ابھی ہم نے بتائی کہ بیماری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ناقابل برداشت اس کو تکلیف ہوتی ہو، یا بیماری بڑھ جانے کا اس کو قوی اندیشہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ صرف ایک وہم ہے، احتمال ہے، صرف ایک شک ہے اور شبہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ سکتی ہے، احتمال ہے صرف. تو صرف اس احتمال سے یہ رخصت نہیں ملے گی، بلکہ وہ قوی اندیشہ اور خطرہ اس کو بہت قوی ہو، یا تو مشاہدے سے ہو چکا ہو، یا اس کو حالت اس کی ایسی ہو کہ روزہ رکھے گا تو قوی اندیشہ ہے کہ ضرور بیماری بڑھے گی. دوسری بات، او اعلیٰ سفرین فرمایا، مسافر کے لیے بھی رخصت ہے تھوڑی سی. یہاں ایک لفظ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اعلیٰ مسافرین کے بجائے، جیسا فمن کان منکم مریضن، تو مریضن کے بعد او مسافرن کہہ سکتے تھے. لیکن او مسافرن کہنے کے بجائے او علی سفرین فرمایا. تو اس میں کیا حکمت ہے اس لفظ کو بدلنے میں؟ فمن کان منکم مریضا او مسافرن کہنے کے بجائے او علی سفرین فرمایا. فرق دونوں میں واضح ہے. مسافر کہنے سے مسافر کا معنی بنیں گے، اور علی سفرین کے معنی ہے سفر پر ہونا، کہ اگر آدمی سفر پر ہو تو سفر پر ہونے کی وجہ سے اس کو یہ رخصت دی جائے گی. اب سفر پر ہونا اس لفظ میں اور مسافر ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو حضرات مفسرین نے یہ فرمایا کہ اگر مسافر کا لفظ استعمال کرتے تو مطلق مسافر ہونا ہوتا، لیکن اعلیٰ سفرین کا لفظ لانے میں اس میں دو تین مسئلے اس میں واضح ہوئے. پہلا یہ کہ گھر سے نکلنے والا ہر آدمی اپنے گھر سے نکلے کچھ مسافت پر جانے کے ارادے سے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے، مسافر کہلاتا ہے. لیکن اعلیٰ سفرین کا مطلب ہوا کہ وہ سفر طویل ہو. چھوٹے موٹے سفر کے لیے نکلنا، چھوٹے موٹے غرض سے اور مقصد سے چھوٹی موٹی مسافت کے لیے نکلنا وہ کافی نہیں ہے. روزے کی رخصت کے لیے، روزہ نہ رکھنے کی رخصت کے لیے چھوٹا موٹا قریب کا سفر
قریب کی مسافت میں نکلنا وہ کافی نہیں ہے، اس سے اس کو رخصت نہیں ملے گی، بلکہ سفر طویل طویل ہونا چاہیے، یہ اشارہ اس میں دیا جا رہا ہے۔ اب وہ طویل سفر، اس کی تحدید کیا ہوگی، کتنی حد ہوگی، کتنا طویل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعامل سے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ اس کی تحدید جو ہے وہ مسافت قصر والی ہوگی۔ 77 کلومیٹر پر آدمی سفر شرعی میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی حد سفر شرعی کی 77 کلومیٹر ہے، تو لہذا اگر مسافت قصر پر گیا ہوا ہو تب اس کو یہ رخصت ملے گی۔ دوسرا، اس میں اعلیٰ سفرین میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ وہ مسلسل سفر پر ہو، تو جب تک اس کے سفر کا تسلسل رہے گا تب تک اسے رخصت رہے گی۔ لہٰذا اگر کسی جگہ وہ کسی کام سے ٹھہر گیا یا آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا تو اس کی وجہ سے اس کا سفر ختم نہیں ہوتا، سفر کا تسلسل باقی رہے گا، جب تک کہ وہ ایک معتد بھی مقدار کسی ایک جگہ قیام کا ارادہ نہ کر لے۔ اور وہ معتد بھی جو مقدار ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اور آپ کی تشریح سے واضح ہوا ہے، اور وہ ہے 15 دن۔ لہذا 15 دن کسی ایک جگہ ٹھہرنے کی نیت وہ کر لے تو اب مستقل وہ سفر پر نہیں ہے، اور اعلیٰ سفرین اس پر صادق نہیں آئے گا۔ اب وہ آدمی وہ رخصت نہیں پائے گا جو اس آیت پاک میں اس کو دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ سفرین نہیں ہے، تسلسل سے سفر پر نہیں ہے، بلکہ 15 دن یا اس سے زیادہ ایک جگہ ٹھہر چکا ہے، ٹھہرنے کی نیت کر چکا ہے، تو لہذا اب وہ مقیم ہو جاتا ہے، اس کو یہ رخصت نہیں ملے گی۔ تو الغرض اعلیٰ سفرین کے لفظ کے استعمال کرنے سے اس طرح مسائل، باریک مسائل اس سے نکلے، ورنہ تو جو آدمی گھر سے نکلا ہوا ہے جب تک گھر نہ لوٹ جائے اس وقت تک وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ تو لفظ مسافر کے استعمال کرنے میں یہ اتنے مسائل نہ نکلتے جتنے کہ اعلیٰ سفرین کے لفظ کو استعمال کرنے میں اتنے مسائل نکلے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی باریک مسائل بعض باریک بین فقہا اور علماء اس کے نکالتے ہیں، مجھے اس وقت میں اتنا ہی یہاں بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی یہ جو دونوں قسم کے لوگ مریض ہیں اور مسافر ہیں، ان دونوں قسم کے لوگوں کو جو رخصت دی گئی ہے وہ رخصت یہ دی گئی ہے کہ وہ رمضان کے ان دنوں میں اس عارض کی وجہ سے روزہ نہ رکھیں، مگر اتنے روزے وہ غیر رمضان میں بعد میں جب وہ سفر سے واپس لوٹ جائیں یا وہ مریض صحت مند ہو جائے تب اتنے دن شمار کر کے وہ روزے رکھ لیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہاں بھی ایک عجیب غریب تفسیر علماء نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ یہاں فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا کہ جو کوئی مریض ہے، جو کوئی سفر پر ہے تو اس کے ذمے اس کی قضا ہے، بس اتنا سیدھا سادہ لفظ تھا، مگر وہ لفظ چھوڑ کر اللہ نے یہاں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، عدتن کے معنی شمار کرنا، عد یعد عدتن شمار کرنا، من ایام اخر دوسرے ایام میں، اخر سے مراد رمضان کے علاوہ دوسرے ایام میں سے، باقی 11 مہینوں میں سے ان دنوں میں اتنے دن وہاں شمار کر لیں۔ شمار کرنے کا مطلب جتنے اس نے روزے مسافر ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے چھوڑے تھے اتنے روزے شمار کر لیں دوسرے دنوں میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فعلیہ القضاء، کہ اس کے ذمہ قضا ہے، یہ لفظ بولنے کے بجائے جو سیدھا سادہ لفظ تھا اس کو بولنے کے بجائے فعدۃ من ایام اخر کا لفظ لانے میں کیا حکمت ہے؟ تو علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس میں بھی اشارہ ایک خاص بات کی طرف کیا گیا ہے، وہ یہ کہ بیمار آدمی جب صحت مند ہو جائے
تو صحت مند ہو جانے کے بعد اس کو اتنے دن ملنے چاہیے جتنے دن اس کے روزے چھوٹے ہیں، تب اس کے ذمے وہ روزے رکھنے واجب ہوں گے، اس کی قضا واجب ہوگی۔ اگر مان لیجئے، فرض کر لیجئے بیمار آدمی صحت مند تو ہو گیا رمضان کے بعد، مگر اس کے جتنے روزے رمضان کے چھوٹے تھے اتنے دن اس کو رہنے کا اور جینے کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے رخصت ہو گیا، تو اس کا مطلب اتنے دن اس نے پائے نہیں جتنے دن یہاں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو شمار کر سکتا تھا۔ تو جب اتنے دن اس نے نہیں پائے ہیں تو پھر اس کے ذمے سے اتنے روزے ساقط ہو گئے، معاف ہو گئے۔ اسی طرح سے مسافر آدمی سفر پہ گیا ہوا تھا اور سفر سے واپس جب لوٹا تو سفر سے واپس لوٹنے کے بعد اتنے دن اس کو نہیں ملے جتنے دن کے روزے چھوٹے ہوئے تھے، تو اتنے دن نہ ملنے پر اس کے ذمے وہ روزے ساقط ہو گئے، لہذا اس کے ذمے نہ اس کی قضا ہے اور نہ ان روزوں کی کا فدیہ دینے کے لیے اس کو وصیت کر کے جانا نہ واجب ہے، نہ اس کے ذمے اس کی قضا اور نہ اس کا فدیہ دینے کے لیے وصیت کر کے جانا بھی اس پر واجب نہیں ہے، کیونکہ اتنے دن اس نے پائے ہی نہیں جتنے دن رمضان کے اس کے چھوٹے تھے۔ ہاں، اگر چند دن پائے تھے صحت مندی کی حالت میں اور چند دن پائے تھے مسافر نے مقیم ہونے کی حالت میں، تو جتنے دن پائے تھے اتنے دن تو اس کو روزہ قضا رکھنا چاہیے، وہ نہیں رکھا ہے تو اس کی قضا اس کے ذمہ لازم تھی، تو اس کا فدیہ دینے کی وصیت کر کے جانا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ مان لیجئے رمضان کے روزے 15 روزے چھوڑ گئے تھے، اب رمضان کے بعد بیمار آدمی صحت مند ہو گیا لیکن اس کو 15 دن نہیں ملے بلکہ 8 ہی دن ملے، تو 8 دن کے روزے تو اس کے واجب ہوئے اور باقی 7 دن کے روزے ساقط ہو گئے۔ اور اسی طرح سے مسافر آدمی سفر سے جب واپس آیا تو سفر کے دوران اس کے 20 روزے مثلا چھوٹے ہوئے تھے، جب سفر سے واپس آیا تو 10 ہی دن زندہ رہا، تو گویا 10 روزے ہی اس کے ذمہ واجب ہوں گے قضا، اور باقی 10 روزے اس کے ساقط ہو گئے۔ یہ عدت من ایام اخر کے اس لفظ سے یہ فائدہ نکلا۔ اللہ کا کلام ہے، عجیب و غریب ہے کہ الفاظ کی بلاغت اس کے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہ جو روزوں کی قضا کرنی ہے، بقیہ روزوں کی، چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں گنجائش ہے کہ سال بھر میں ایک ایک کر کے دو کر کے اپنی اپنی سہولت سے روزوں کی قضا کر سکتا ہے، تسلسل سے پورے روزے ایک ساتھ چھوٹے ہوئے سب کے سب قضا کر لے، یا وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کر لے، ایک ایک دو وقفے وقفے سے کر لے، اس کی گنجائش ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت پاک کا مطلب ذرا سا دھیان سے اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا جو ظاہری اور واضح اور صاف اور ستھرا اور بے تکلف جو مطلب ہے وہ یہ ہے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی تعویل کے، جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، روزے کی طاقت رکھتے ہیں، مسافر اور مریض کی طرح سے وہ مجبور بھی نہیں ہیں، صحت مند لوگ ہیں، مقیم بھی ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے۔ یہ آیت کا صاف ستھرا اور بے تکلف مطلب ہے۔ اب بعض لوگوں کو اس سے خوشی ہو رہی ہوگی کہ صاحب بڑی رخصت مل گئی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم جو تھا ابتدائے اسلام میں تھا، یہ رخصت ابتدائے اسلام میں دی گئی تھی، جب ابھی صحابہ کو روزوں کی عادت نہیں ہوئی تھی، تو روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے یہ رخصت شروع میں دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد میں دوسری آیت نازل ہو گئی فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یہ آیت نازل ہوئی تو یہ رخصت ختم ہو گئی،
اور یہ رخصت منسوخ ہو گئی۔ صحت مند لوگوں کے لیے جو بیمار بھی نہیں ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، ان کے لیے یہ رخصت ختم ہو گئی۔ ہاں، اس آیت کا جو مطلب ہے وہ باقی ہے بوڑھے لوگوں کے لیے، کہ جو بہت ضعیف ہیں یا بیمار ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس آیت کا یہ مطلب باقی ہے کہ وہ بیمار ہیں یا ضعیف ہیں، وہ اتنے سخت بیمار ہیں کہ اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے۔ بیمار تو ہیں لیکن صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، اور یہ بوڑھے بھی ہیں، بہت زیادہ بوڑھے و کمزور ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جوان تو نہیں ہو سکتے۔ ایسے دونوں کے لیے یہ رخصت باقی ہے کہ طاقت روزوں کی ہے، لیکن اس موقع پر ان کو تحمل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کو رخصت دی گئی کہ اب روزہ نہ رکھ کر روزے کا وہ فدیہ ابھی دے سکتے ہیں۔ ایسا بیمار جو صحت مند بعد میں ہو سکتا ہے، اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اور ایسا کوئی مسافر ہے تو اس کو بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں روزوں کے بدلے میں، کیونکہ وہ مسافر سفر سے واپس لوٹ سکتا ہے، مقیم ہو سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے یہاں پر رخصت اس آدمی کو ہے جو بہت زیادہ بوڑھا ہو، اور وہ بوڑھا جوان نہیں ہو سکتا ہو، اور اسی طرح سے اتنا کمزور ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ صحت مند ہونے کی اب اس سے کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اس کی رخصت اور گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کے روزے کے بدلے میں وہ فدیہ دے جتنے روزے ہیں اتنے روزوں کے بدلے میں۔ یہ آیت پاک کا واضح اور صاف ستھرا مطلب ہے۔ چنانچہ اسی مطلب کی جو ہم نے وضاحت جو کی، یہی مطلب حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور ترمذی میں روایت موجود ہے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین نازل ہوئی تو اس وقت میں ہمیں اختیار دیا گیا تھا کہ ہم روزہ رکھیں یا روزے کا فدیہ دے دیں، یہ اختیار ہم کو دیا گیا تھا۔ لیکن جب آیت نازل ہوگی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ نازل ہو گئی تو ہمارا یہ اختیار ہم کو ختم کر دیا گیا، اور روزہ رکھنا ہی لازم کر دیا گیا۔ دیکھیے حدیث پاک سے صاف طور پر ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہوگا۔ آیت پاک کا جو مطلب ہے وہ صحیح حدیث سے واضح کر دیا جا رہا ہے کہ یہ آیت کا مطلب ضرور ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دے دینے کی گنجائش ہے اور اجازت ہے، آیت پاک کا مطلب ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ صحت مند لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے، اور ایسے بیمار کے لیے کہ جو صحت مند ہونے کی کوئی امید اب اس کی نہیں ہے، اور بیماری سے شفا پا کر کے روزہ رکھنے کی اب طاقت پائے گا، اس کی کوئی توقع نہیں ہے، ایسے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ اب وہ روزے کے بدلے میں فدیہ ابھی سے دے سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے۔ تو غرض یہ آیت میں جو مطلب تھا وہ دوسری آیت پاک سے اس مطلب کی وضاحت ہوئی، گویا تبدیلی ہوئی، منسوخ ہوا۔ آیت کا جو مطلب پہلے تھا بعد میں اس کو بدلا گیا ہے۔ پہلے اس آیت کے ذریعے سے ایک رخصت دی گئی تھی، اور دوسری آیت کے ذریعے تبدیلی لائی گئی، تو یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں، اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ روزوں میں اس طرح تبدیلیاں 3 دفعے ہوئی ہیں، جس طرح نماز میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں، 3 مرتبہ، جیسے قبلہ بدلا گیا اور شروع میں بات کرنے کی اجازت تھی اور بعد میں بات کرنا ممانعت قرار دے دیا گیا، تبدیلیاں اس طرح ہوئی ہیں، تو روزوں میں بھی تبدیلیاں 3 طرح کی ہوئی ہیں۔ ایک تبدیلی کیا ہوئی؟ جیسے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 روزے اور عاشورے کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے اور عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔
یہ عاشورے کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھا، اور ہر مہینے کی 3 روزے بھی آپ رکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نازل فرمائی روزوں کی فرضیت کی رمضان میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون والی آیت سے روزے فرض کر دیے گئے، تو روزے فرض ہو گئے، تو اب وہ روزے ختم، ان روزوں کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ایک تبدیلی تو یہ ہوئی۔ دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے بعد وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس میں ایک رخصت دی گئی تھی کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا تو روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے، یہ اجازت تھی شروع میں۔ اس کے بعد فمن شہید منکم الشہر فلیصم، آیت نازل ہو کے یہ رخصت ختم ہو گئی، اب روزہ رکھنا لازمی ہو گیا۔ یہ 2 تبدیلی ہو گئی۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی ہے روزوں میں کہ افطار کے وقت، افطار کے بعد آپ جب مغرب کے بعد افطار کر لیتے ہیں تو افطار کر لینے کے بعد کھانا پینا یہ اس کی اجازت تھی، اور یہ اجازت اس وقت تک تھی جب تک کہ رات ہو کر سونے کا وقت نہ آ جائے۔ کھانا پینا ہے، بیوی سے ملاقات ہے وغیرہ، یہ ساری چیزوں کی اجازت تھی اس وقت تک جب تک کہ نیند نہ آ جائے، اور اگر نیند آ گئی اور سو گئے تو سو جانے کے بعد اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اب کھانا پینا حرام، اور اسی طرح سے بیوی سے صحبت حرام، تو یہ سب چیزیں حرام ہو گئی، اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، سوئے تو سوتے ہی شروع ہو گیا روزہ۔ یہ تھا پہلے حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، ان آیتوں میں پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ان آیتوں کو نازل کر کے اللہ نے تبدیلی لائی کہ صاحب اب تم کو رات میں بھی اجازت ہے کھانے پینے اور بیوی سے صحبت اور ملاقات وغیرہ کی، اور یہ اجازت اس وقت تک ہے جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ یہ تبدیلی لائی گئی کہ صبح صادق تک کھانے پینے وغیرہ کی ان تمام باتوں کی رخصت اور اجازت دے دی گئی۔ تو یہ 3 دفعے تبدیلیاں روزوں میں آئی ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تبدیلی اس طرح ہوئی، تو لہٰذا ہم جو آیت پڑھ رہے تھے ابھی کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین میں کہ طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دے دینے کی جو رخصت تھی وہ رخصت ختم ہو گئی، تبدیلی لائی جا چکی ہے، اب روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ اب رہا فدیے کا مسئلہ کہ صاحب فدیہ کب دے سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ فدیہ دینے کا حکم اور فدیہ دینے کی جو اجازت ہے وہ ایک تو اس بوڑھے شخص کے لیے ہے کہ جو بڑھاپے میں، اتنے شدید بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب اس وقت میں تو روزہ رکھ نہیں سکتے ہیں، اور آئندہ انتظار کر کے شاید تھوڑی سی جوانی آ جائے گی، کچھ قوت آ جائے گی، تب روزہ اس کی قضا کر لیں گے، اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ اس بڑھاپے کی حالت میں ابھی سے وہ اب ایک ایک روزے کے بدلے میں فدیہ، ایک ایک فدیہ اگر دیتے رہیں تو رخصت ہے۔ اسی طرح سے بیمار ہیں اور ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اس بیماری سے ان کو صحت مند ہو کر، شفا یاب ہو کر انہیں دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت پانے کی امید نہیں ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بعض بیماریاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں کہ وہ بیماریاں ختم ہو جائیں اور پھر وہ بیماریاں ختم ہو کے بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اب تو ایسے امراض ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی توقع نہیں، لہذا اب اس بیماری میں بھی وہ روزہ رکھ نہیں سک رہے ہیں کہ چلو صاحب اب نہیں رکھ سک رہے ہیں تو بعد میں بیماری ختم ہونے کے بعد صحت مند ہو کے وہ روزہ رکھ لیں گے، اس کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ لہذا ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے ایک ایک روزے کے بدلے میں ابھی سے فدیہ دے سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، جس کے ذمہ روزے تھے زندگی میں نہیں رکھ سکے، قضا بھی نہیں کر سکے، زندگی میں روزے باقی رہ گئے، اب مرنے کے وقت میں انہیں خیال آیا کہ میرے ذمہ اتنے روزے ہیں اور میں نہیں رکھ سک رہا ہوں، ابھی تو حالت ایسی ہے کہ بالکل اب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب وہ وصیت کر کے جائیں گے۔
اور جب وصیت کر کے مر جائیں گے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی میراث میں سے، وراثت میں سے، ان کی وصیت کے مطابق 1/3 مال میں ان کی وصیت پوری کرتے ہوئے ان کے جتنے روزے چھوٹ گئے تھے اتنے روزوں کا فدیہ ان کے 1/3 مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے فدیے کی تفصیل، فدیہ کب واجب ہوتا ہے اور کب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فدیہ دینے کی اور کوئی صورت تو مجھے اس وقت میں یاد نہیں ہے، یہی صورتیں ہیں فدیہ دینے کی، مرد ہو کہ عورتیں ہوں، سب کے لیے فدیہ دینے کی گنجائش اسی صورت میں ہے۔ اب فدیہ کتنا ہوتا ہے، ایک سوال ہے۔ آج ایک صاحب سوال بھی کر رہے تھے کہ فدیہ کتنا دینا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، اور ایک صدقہ فطر آپ جانتے ہیں کہ نصف سا گندم ہے اور 1 سا کھجور وغیرہ ہے۔ تو آپ صدقہ فطر کے احکام اور تفصیل، اس کے مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اگلے دنوں میں۔ دوپہر کی جو مجلس ہماری ہوتی ہے 2 بجے سے 2:30 بجے تک مسائل فقہیہ کی، اس مجلس میں ہم اگلے 2 دنوں میں زکوٰۃ کے مسائل اور فدیے کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، یہ تفصیل سے ہم انشاءاللہ لانے والے ہیں، تو اس میں آپ تفصیل سماعت فرما لیں۔ ہم اسی وقت میں بتا دیں گے کہ فدیہ کی مقدار کتنی ہوگی، کس کس کو دے سکتے ہیں اور کس کی طرف سے دے سکتے ہیں، کون دے گا، کس مال میں سے دے گا، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک سمجھنے کی بھی، اور قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی، اور قرآن پاک سے تعلق اور الفت اور محبت رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کا ہم کو فہم نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے، سامعین سے اور مستورات سے بھی، مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، تو اور اسے شیئر بھی کریں، دوسروں کو بھی بتلائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کی جتنی توفیق ہوگی اس توفیق کے بقدر دعا بھی فرمائیں کہ اللہ ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائیں، اور اس کا فائدہ دیر تک اور دور تک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے، ہمیں بھی اخلاص نصیب ہو، اور سب کے عمل کا اجر و ثواب ہم سب کو ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔